بختیار جو آج سے پہلے تو اپنے بیٹے عمار کا ہر گناہ ہر جرم چھپاتا آیا ہے، لیکن اس بار عمار وہ کرنے جا رہا ہے کہ بختیار چاہ کے بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے گا۔ اور دیکھا جائے تو عمار کے برا بننے میں دراصل اسی بختیار اور دادی کا ہاتھ ہے کہ بختیار نے کبھی عمار کا دوست بن کے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر بار اپنے بیٹے کا کمپیریزن دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا۔ بہرحال عمار آج تک بختیار کی بے وجہ کی ریسٹرکشنز اور ایموشنل بلیک میلنگز محض اس لیے برداشت کرتا آیا تھا کہ جو بھی ہے فی الحال عمار فائنینشلی اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اب جب اس کی شادی زبردستی نشوہ سے کر دی جاتی ہے اور نشوہ سوچ لیتی ہے کہ وہ عمار کو ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کرے گی، تو نشوہ سے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ پہلے عمار کی دوست بنتی، اسے اپنے اعتماد میں لیتی، ڈائریکٹ اسے ری ہیبلیٹیشن سینٹر لے جاتی ہے، تب جا کے عمار کو ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ نشوہ کو تو گاڑی سے اتار کے وہیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن جب خود گاڑی دوڑا کے ساحل سمندر کے کنارے جاتا ہے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے تو نشوہ، برہان، فریال، اپنے باپ، حتیٰ کہ ہر رشتے کے کہے طنزیہ فکرات یاد آتے ہیں جو اسے مزید ذلت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور عمار چونکہ اس وقت نشے میں بھی ہے تو عقل مندی سے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفقود ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی غصے میں اپنے باپ کے آفس جاتا ہے، جبکہ اس کا باپ بختیار آلریڈی بہت پریشان ہے کیونکہ بختیار اپنے بزنس کی اور میں چپ چاپ 2 نمبر کام بھی کر رہا تھا جس کا آج تک تو کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اچانک پولیس کا چھاپا پڑتا ہے تو بختیار اپنے خاص بندے سے کہتا ہے کہ پتہ چلاؤ آخر ہماری مخبری کس نے کی اور پولیس کو اس سب کی خبر کیسے ہوئی۔ اور جب بختیار کو پتہ چلتا ہے کہ اس چھاپے کے پیچھے اس کی اپنی بیٹی بینش کے شوہر ہسبینڈ کا ہاتھ ہے تو وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ کہیں اسد نے بینش سے شادی اسی وجہ سے تو نہیں کی کہ ہمارا فیملی ممبر بن کے وہ میرے اس 2 نمبر دھندے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ بہرحال اسی دوران عمار آفس میں داخل ہوتا ہے تو بختیار کا سارا غصہ عمار پہ اترتا ہے کہ تم تو ہو ہی نکمے، دوسروں کے بیٹوں کو دیکھا ہے کس طرح اپنے والد کا بازو بنتے ہیں بزنس کے سلسلے میں، لیکن مجھے تم سے نہ تو کوئی امید پہلے تھی نہ ہی اب ہے۔ تمہارے جیسے نکمے کو زندگی میں اور کیا چاہیے سوائے برانڈڈ اینکوں، جوتوں اور کپڑوں کے۔ عمار جو خود بھی نشے کی حالت میں ہے اپنے باپ کے طنزیہ فکرات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اب جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے نا، اس کا حل میں خود تلاش کروں گا، لیکن اپنے طریقے سے، اس لیے میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، عمار غصے کی حالت میں اپنے گودام پہ پہنچتا ہے جہاں اسد پولیس کے ساتھ آلریڈی موجود ہے، اور آؤ دیکھتا ہے نا تاؤ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اسد میری بہن کا شوہر ہے اور اگر میں اس کے ساتھ کچھ برا کرتا ہوں تو اس کا اثر میری بہن کی زندگی پہ پڑے گا۔ غصے سے بے قابو ہو کے گولی چلاتا ہے جو سیدھی اسد کے دل پہ لگتی ہے اور اسد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب یہ خبر جب بختیار تک پہنچتی ہے تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ایمرجنسی میں اسد کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ یہ تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ تو اب جناب بختیار کی اصل پکڑ شروع ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف تو اس کا بیٹا عمار ہے جس کے ہر جرم پر وہ پردہ ڈالتا آیا تھا، لیکن اس بار وہ پردہ پوشی کیسے کرے گا کہ دوسری طرف اس کی اپنی بیٹی بینش ہے جس کی زندگی کی خوشیاں ابھی شروع ہوئی تھیں اور چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو کے یا تو گھر واپس آنے والی ہے یا پھر اپنے سسرال میں وہی زندگی گزارنے والی ہے جو بختیار اور ماں جی نے مل کے بسمہ کی بنا رکھی تھی۔ بہرحال بختیار کو جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو اپنی ماں جی کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے، میں گھر آ رہا ہوں لیکن آپ نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ ماں جی کا کلیجہ تو حلق کو آتا ہے کہ اللہ خیر کرے، بختیار نے کبھی اس طرح دکھی لہجے میں بات نہیں کی، یقیناً بات کوئی بہت بڑی ہے۔ اب بختیار جب گھر آئے گا تو سب کو یہ خبر دے گا کہ بینش کے شوہر اسد کا قتل ہو گیا ہے اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا عمار ہے، اور ماں جی سے رو رو کے پوچھے گا کہ اب میں کیا کروں، میں عمار کو اس بار بچا نہیں سکتا، اس بار تو اسے جیل ہو کے رہے گی۔ ماں جی بھی دونوں کے لیے پریشان ہوں گی کیونکہ جتنی محبت وہ عمار سے کرتی ہیں اتنی ہی محبت وہ بینش سے کرتی ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سمجھو اس گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اب جب اسد کا جنازہ لایا جائے گا
بنش کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس کی زندگی یکدم اندھیر ہو گئی، اور اندھیر کرنے والا بھی کوئی اور نہیں اس کا سگا بھائی نکلا۔ تو بنش اسد کی میت دیکھ کے رو رو کے بین کرے گی، اپنے باپ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنی دادی کو خوب کوسے گی کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ لوگوں کے ظلم زیادتیاں اور گناہ میری زندگی کی خوشیاں کھا گئے۔ یہ وہ خاموش بددعائیں اور آہیں ہیں جو آپ کے کیے گئے ظلم کی وجہ سے بسمہ چاچی، نشوہ اور شاید برہان کے دل سے نکلی ہیں۔ اب آپ لوگ اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ اب جا کے شاید بختیار اور ماں جی کو احساس تو ضرور ہوگا، لیکن فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ پولیس عمار کو اریسٹ کر کے لے جائے گی، جبکہ بنش اپنے گھر والوں سے ہر طرح کا تعلق منقطع کر دے گی اور پوری کوشش کرے گی کہ عمار کو سخت سے سخت سزا ہو چکے۔ اب ایسے میں بختیار نشوہ کی منتیں کرے گا کہ وہی عمار کا کیس لڑے، لیکن نشوہ بھی صاف انکار کر دے گی کہ میں مجرم کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی، بھلے ہی وہ میرا شوہر کیوں نہ ہو۔ سدرا رو رو کے اپنے شوہر بختیار سے کہے گی کہ میں آپ کو بہت سمجھاتی تھی بختیار کہ ماں جی کی باتوں میں نہ آئیں، جن کے قول و فعل میں اس قدر تضاد ہے کہ منہ پر ہر وقت اللہ کا نام، نمازیں اور تسبیحوں کی بات رہتی ہے، لیکن انسانوں کے حقوق کھاتے ہوئے، ان پہ ظلم ڈھاتے ہوئے ماں جی کو نہ تو اللہ یاد آتا ہے، نہ ہی نمازوں میں کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہوگا یہی کہ بنش اور سدرا کے احساس دلانے پہ فائنلی بختیار اور ماں جی کو اپنے مظالم کا احساس ضرور ہوگا، اور جیسے پہلے بسمہ ان کے پاس جھک کے آئی تھی معافی مانگنے، جبکہ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، صرف اپنی بیٹی کی زندگی کی، اس کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہی تھی، جو کہ اس کا حق بھی ہے، لیکن بختیار اور ماں جی نے ایک دفعہ بھی اس کا احساس نہیں کیا، نہ ہی اس کے آنسوؤں کی قدر کی۔ اب اسی منہ سے بختیار اور ماں جی بسمہ کے پاس جائیں گے، جھک کے اسے معافی مانگیں گے کہ جو کچھ ہم نے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا، ہمیں معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ بختیار اس بات پہ بھی رضامند ہو جائے کہ میں عمار سے کہوں گا وہ طلاق نامے پہ دستخط کر دے، تاکہ نشوہ کو اس بے جوڑ رشتے سے آزادی مل سکے اور وہ اپنی زندگی کی خوشیاں بھرپور طریقے سے گزار سکے۔ بہرحال بنش کے لیے بھی برا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ بنش یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کیونکہ بنش جو بھی ہے نشوہ کے ساتھ نہ صرف سنسیئر تھی، بلکہ اسے نشوہ اور عمار کی اس شادی پہ اعتراض بھی تھا۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نشوہ عمار سے طلاق لیتی ہے، یا پھر عمار کو بہترین انسان بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اور ناظرین، کیا لگتا ہے کہ بختیار نے جو اپنی ماں کو کال کر کے کہا ہے کہ بہت بری خبر ہے، میں گھر آ کے بتاؤں گا، تو ٹیزرز دیکھ کے تھوڑا ڈاؤٹ تو ہے کہ اصل میں ڈیتھ کس کی ہوئی ہے، عمار کی یا بنش کے شوہر اسد کی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔